سورہ فاتحہ کو قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پورے قرآن کا پیغام اسی میں سمٹ آیا ہے۔ اللہ کی حمد، اس کی ربوبیت، آخرت کا یقین، عبادت کا خالص نیت اور ہدایت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ سب تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تفسیر ہے، حمد کا مطلب صرف شکر نہیں بلکہ دل سے تعریف کرنا ہے۔ اللہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کا رب ہے۔ صحت، رزق، اولاد، علم، کامیابی سب اسی کی عطا ہے۔ اس آیت سے انسان میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ الرحمن، رحمت والا جو سب کو رزق دیتا ہے۔ الرحیم، خاص رحمت والا، مومنوں پر خصوصی رحم کرنے والا۔ وہ بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اگر بندہ سچی توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے امید اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ بدلے کا دن کا مالک، مطلب قیامت کے دن مکمل اختیار صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ اس آیت سے ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ توحید کا اعلان ہے۔ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ دعا، امید، خوف اور بھروسہ سب اسی پر ہونا چاہیے۔ یہ آیت بندے اور رب کے درمیان عہد ہے۔ ترجمہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ یہ سب سے اہم دعا ہے۔ ہم ہر نماز میں کم از کم کتنی بار یہ دعا مانگتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں دین اور دنیا دونوں میں صحیح راستہ دکھائے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر چلائے۔ غلط راستوں سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا صحیح راستہ اختیار کرنا۔ اس سے ریلیٹڈ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ فاتحہ ام القرآن ہے اور نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ دراصل براہ راست گفتگو ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے، سورہ فاتحہ میں 3 بڑے مضامین ہیں: اللہ کی تعریف اور پہچان، بندے کی عاجزی اور عبادت، اور سیدھے راستے کی دعا۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیاب زندگی اللہ کی حمد، آخرت کا یقین، یہ سب کچھ سیدھے راستے کی طلب میں ہے۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کریں، اللہ کے شکر گزار بنیں، آخرت کو یاد رکھیں۔ جب ہم آخرت کو یاد رکھیں گے تو ہمارے اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ عبادت خالص اللہ کے لیے کریں، ہر حال میں ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر حال میں ہم اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ سورہ فاتحہ دراصل بندے کے درمیان مکمل مکالمہ ہے۔ اس میں عقیدہ، عبادت، اخلاق اور زندگی کا راستہ سب جمع ہو گئے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو پورا قرآن اسی سورہ کی تشریح ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو ہم اللہ کو صرف خالق نہیں بلکہ رب مانتے ہیں۔ رب کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنوارنے والا، مرحلہ بمرحلہ کامل بنانے والا۔ یعنی ہماری زندگی کا ہر مرحلہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اس تصور سے انسان کے دل میں اعتماد اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ پھر الرحمن الرحیم کہہ کر یہ واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کی حکومت صرف طاقت پر نہیں بلکہ رحمت پر قائم ہے۔ اس کی رحمت دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی۔ پھر مالک یوم الدین کہہ کر توازن قائم کیا گیا ہے۔ اللہ صرف مہربان نہیں بلکہ انصاف کرنے والا بھی ہے۔ یہ ایمان انسان کو بے خوف بھی بناتا ہے اور ذمہ دار بھی بناتا ہے۔ بندگی کا اعلان اور عملی توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن کا مرکزی پیغام ہے۔ یہاں ترتیب بھی قابل غور ہے، پہلے عبادت پھر مدد، یعنی پہلے ہم اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، عبادت، پھر اللہ سے طاقت مانگتے ہیں۔ اس میں یہ سبق ہے کہ محض دعا کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ یہ آیت شرک کی ہر مشکل کو ختم کر دیتی ہے۔ عبادت، دعا، امید، خوف سب صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہدایت کی سب سے بڑی دعا اہدنا الصراط المستقیم،
ہدایت کا مطلب صرف راستہ دکھانا نہیں بلکہ راستے پر چلنے کی توفیق دینا، اس پر ثابت قدم رکھنا، آخر تک کامیابی دینا۔ صراط المستقیم کوئی مہم راستہ نہیں بلکہ وہی راستہ ہے جس پر انبیاء، صدیقین اور صالحین چلے۔ 3 گروہوں کی نشاندہی۔ آخر میں انسانوں کے 3 گروہ بتائے گئے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا: انبیاء و صالحین، مغضوب علیہم، جنہوں نے حق کو جان کر رد کیا، ضالین، جو لا علمی یا خواہشات کی پیروی میں بھٹک گئے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ گمراہی 2 طرح کی ہوتی ہے: جان بوجھ کر حق چھوڑ دینا، علم کے بغیر راستہ اختیار کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ تورات میں، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں اس جیسی کوئی سورہ نازل ہوئی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتے ہیں، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ محض تلاوت نہیں بلکہ زندہ مکالمہ ہے۔ روحانی پیغام۔ سورہ فاتحہ ہمیں سکھاتی ہے، اللہ کی پہچان کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ رحمت اور انصاف دونوں اللہ کی صفات ہیں۔ عبادت اور عمل ساتھ ساتھ ضروری ہیں۔ ہر دن، ہر نماز میں ہدایت مانگنا ضروری ہے۔ خلاصہ، گہری تفسیر۔ سورہ فاتحہ ایمان کا نقشہ ہے۔ پہلا حصہ اللہ کی معرفت، دوسرا حصہ بندے کا عہد اور تیسرا حصہ کامیابی کی دعا۔ جو شخص اس سورہ کو سمجھ کر پڑھے اس کی نماز میں خشوع آتا ہے اور زندگی میں توازن پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کامیابی صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنا لیا تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں فرمایا یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وآخر دعوانا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔